الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر سوشل میڈیا کے ذریعہ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اپنی جانب سے، جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے آپ تمام کو اور پورے عالم اسلام کو جمعہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یوم الجمعہ کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ حالات اس وقت ناگفتہ بھی ہیں۔ کورونا وائرس کے سبب پوری دنیا بے چینی، بے قراری کا شکار ہے۔ وطن عزیز میں بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں۔ ہر طرف بے چینی، بے قراری پائی جا رہی ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کے کروڑوں مسلمان نماز جمعہ کے موقع پر مسجد میں امام، مؤذن اور خدام، ان حضرات نے نماز جمعہ کی ترکیب کی ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اہل ایمان اپنے اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کرنے کی ترکیب بنائے ہوئے ہیں۔ میں بڑی محبت کے ساتھ تمام اہل ایمان سے، تمام مسلمانوں سے، ملت کے تمام نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن کے موقع پر پورے ملک میں احتیاط کے ساتھ رہیں۔ لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم لوگ بحیثیت ہندوستانی اور بحیثیت خیر امت اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے
کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مسلمان تنقید کا نشانہ بنے۔ دلی میں جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کس قدر منفی خبریں نشر کر رہا ہے۔ ایک سمودائے کو، ایک مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنا کر کورونا وائرس کا سارا ٹھکرا مسلمانوں کے سر پھوڑا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جا رہی ہے، جبکہ کورونا وائرس کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی دھرم ہے، نہ اس کو کسی مذہب اور دھرم سے جوڑ کر کے دیکھنا انصاف ہوگا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر اکابر علماء نے بار بار گزارش کی ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے جمعے کے دن خاص طور پر آج آپ سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات لاک ڈاؤن کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو کچھ ہدایات جاری کی ہیں اس پر آپ عمل کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ وقت آپ اپنا گھر میں گزاریں، راستوں پر چوراہوں پر نہ گھومیں، نمازوں کا اہتمام گھر میں۔ اور آج خاص طور پر چونکہ جمعہ کا دن ہے، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ جمعہ عید المومنین ہے۔ جمعہ کی شان عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سورۃ جمعہ نازل کر کے بیان فرمائی ہے۔ بے شمار احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس موقع پر میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، آپ سب سے میں ملتمس ہوں، آپ سب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نماز ظہر کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، آیت کریمہ گھر میں پڑھیں۔ جو دعائیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں، بالخصوص معصورہ دعائیں، معصورہ دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، کثرت سے اللہ کے مقدس ناموں کا ذکر کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں۔ گھر میں آپ ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کو لے کر، بچوں کو لے کر، والدین کے ساتھ گھر میں دعا کا اہتمام کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ بچوں کو لے کر گڑ گڑا کر کے مناجات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مانگیں۔ آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کے دن رب تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو جمعہ مبارک کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے، سارے ہندوستانیوں کے لیے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے دعا کرے۔ مجھے امید ہے کہ ان گزارشات پر آج آپ خصوصی طور پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گزشتہ کل ہم نے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی شان اور عظمت اور آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں پر کل گفتگو ہوئی تھی۔ چونکہ حضرت فاروق اعظم کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ہماگیر پرسنالٹی ہے، ہما جہت شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو بے پناہ بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ سو کل حضرت فاروق اعظم کی سیرت کے حوالے سے خطاب مکمل نہیں ہو پایا تھا، تشنا رہ گیا تھا۔ آج کے لیے بھی ترکیب بنی ہے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے
ہم آپ مل کر انشاءاللہ تعالی آج بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ اسلام لانے سے قبل بھی، اسلام قبول کرنے سے قبل بھی حضرت فاروق اعظم عرب کی دنیا میں بالخصوص حجاز میں، مکہ مکرمہ میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، علم و فضل کے اعتبار سے بھی، حکمت اور دانائی کے اعتبار سے بھی۔ بالخصوص حضرت فاروق اعظم کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ وہ قومیت کے جذبے کو فروغ دیتے تھے، وہ عربوں کے درمیان اتحاد کے کام پر توجہ کرتے تھے۔ ان کی فیملی میں بھی یہ خصوصیت رہی کہ وہ جب بھی کبھی عربوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، نزعی کیفیت پیدا ہو جاتی، انتشار ہو جاتا، حضرت فاروق اعظم کی فیملی آگے بڑھ کر ثالثی کا اہم رول ادا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے بے شمار علوم حاصل کیے، ان میں خصوصی طور پر آپ ایک زبردست شاعر بھی واقع ہوئے ہیں۔ علم الانساب بہت ہی قاعدے سے حضرت فاروق اعظم جانتے تھے، لوگوں کے نسب ناموں سے متعلق، خاندانوں کے نسب ناموں سے متعلق حضرت فاروق اعظم کو درک حاصل تھا، کمانڈ حاصل تھا۔ ان ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم بڑے طاقتور بھی اور بڑے مضبوط اور بہت زیادہ حضرت فاروق اعظم سنجیدہ، ہمت اور جرأت والے اور بہت ذہانت والی شخصیت کا نام تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑی کامیابیاں اپنی زندگی میں حاصل کی۔ حضرت فاروق اعظم، ان کی سیرت، ان کی شان، ان کی عظمت ہم جس قدر اہتمام کے ساتھ بیان کریں کم ہے۔ میں آپ سب سے توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ اسلام لانے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کہ اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما اور عمر کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر ایک روایت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول دعا کرتے کہ اللہ ابو جہل اور عمر، ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہو انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے دعا قبول فرمائی، اور حضرت فاروق اعظم جب اسلام لے آئے تو اس وقت کیا کیفیت رہی اور کیسے حالات بنے، کس طرح کے معاملات رہے، کل میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ ایک روایت سنا کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت فاروق اعظم اسلام لے آئے تو زمین پر رہنے والے تو اپنے طور پر بے پناہ خوش تھے، سارے اہل ایمان شادمانی میں تھے، مسرت میں تھے، اہل ایمان کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس پر آپ توجہ کریں۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، امام ابن حبان اپنی صحیح میں اور امام حاکم اپنی مستدرک میں یہ روایت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، یعنی جس وقت حضرت فاروق اعظم ایمان لائے اس وقت حضرت جبرائیل آسمانی دنیا سے نکل کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی ہیں اور مبارکبادی پیش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کریں حضرت فاروق اعظم کی شخصیت کس قدر اہمیت کی حامل و مالک ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے سے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت، غلبہ عطا فرمایا۔ زمین پر رہنے بسنے والے اہل ایمان خوشی اور شادمانی میں تھے ہی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، ملائکہ، وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، وہ بھی بے پناہ خوش ہیں اور مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر اسلام قبول کیے ہوئے، حضرت عمر اسلام لے آئے، حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی نعمتوں سے سرفراز بھی کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی شخصیت اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل و مالک رہی۔ اور اس کے بالکل برعکس، جہاں مسلمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، آسمانی دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد، وہیں مشرکین کے درمیان صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مشرکین پریشان تھے، مکہ میں رہنے بسنے والے کفار حیران تھے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں روایت لاتے، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا کہ آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی، یعنی آدھی آدھی ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دن، یعنی حضرت عمر جس دن اسلام لائے، مکہ کے کفار مشرکین نے کیا کہا کہ آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی، یعنی حضرت عمر تنہا ایسی عظمتوں کے حامل و مالک تھے کہ کفار مشرکین خود کہہ رہے ہیں کہ وہ دو حصوں میں بٹ گئے، یعنی یہ کہ آدھی قوم عربوں کی حضرت عمر کے حوالے سے جانی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اتنا فرق پڑا کفار مشرکین کے یہاں بھی، اور اہل ایمان کے یہاں تو خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو خصوصی توجہات سے نوازا تھا، بے پناہ دعاؤں سے نوازا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اور رسالت خصوصی طور پر حضرت فاروق اعظم پر تھی۔ بے پناہ اللہ کے رسول حضرت فاروق اعظم پر توجہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے، امام حاکم اسے اپنی مستدرک میں لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام طبرانی بھی اسے المعجم الکبیر میں لاتے ہیں۔ صحیح اسناد کے ساتھ اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 دفعہ اپنا دست مبارک مارا، یا 3 دفعہ اپنا دست مبارک رکھا، اور ہر مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل ہے، غل یعنی سابقہ عداوت اسلام کا اثر وغیرہ وغیرہ، اور یہ غل شیطان کی جانب سے مانا جاتا ہے، یہ نفس امارہ کے حوالے سے بہت ملامت والا ہے، اور اس غل کی وجہ سے انسان اکثر بیرا روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے حضرت عمر کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر کہ اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل ہے اسے نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے۔ یہ کلمات اللہ کے رسول 3 دفعہ حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرماتے، 3 دفعہ فرماتے، 3 دفعہ فرماتے ہاتھ رکھ کر کے اللہ عمر کے سینے سے، عمر کے قلب سے غل کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان کو ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، جس سینہ عمر کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے نسبت ہو،
حضرت فاروق اعظم کے قلب مبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست نبوت اور رسالت سے تعلق ہو تو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ایمان میں استحکام اور مضبوطی عطا فرمائی ہوگی، کس قدر حضرت فاروق اعظم کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ یہی وہ فاروق اعظم ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول ایمان کی مضبوطی کی دعا فرماتے، ایمان لانے کی دعا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کامل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پہ رکھ کر کے دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر حضرت فاروق اعظم پر کرم فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی بڑی ایک عجیب و غریب خوشی کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہمت صحابہ کے اندر، ایک حوصلہ جیسے پیدا ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام نے اس بات کا اظہار بار بار فرمایا، مختلف صحابہ نے فرمایا، اور یہ سچائی بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد علل اعلان صحن کعبہ میں جا کر کے صحابہ کرام نے نماز ادا کرنا شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم کی ہمت کی بنیاد پر، حضرت فاروق اعظم کا سپورٹ تھا، اس بنیاد پر اہل ایمان علل اعلان صحن کعبہ میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ اب اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجموعی قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام طبرانی اس روایت کو المعجم الکبیر میں لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے ایک کامیابی تھی، ایک فتح تھی، اور ان کی خلافت ایک رحمت تھی۔ اسلام لانا فتح تھی اور ان کی خلافت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ہم نے برملا اسلام کی دعوت دی اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق صحابہ کے یہ تاثرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ سٹیٹمنٹ ہمارے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے صبح قیامت تک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر کا اسلام لانا، صحابہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھا، اور حضرت عمر کی خلافت ہمارے لیے اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم خلیفہ راشد، امیر المومنین، امام المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ ایک دو روایتیں آپ ہوں تو آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ احادیث کی، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے بیان سے۔ امام بخاری، امام مسلم دونوں اس روایت کو اپنی صحیحین میں لاتے۔ متفق علیہ روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ میں توجہ چاہوں گا، ان روایت پر غور کریں کہ حضرت فاروق اعظم کی شان عظمت کیسی تھی حضور کی بارگاہ میں بھی اور صحابہ کے نزدیک بھی۔ اللہ اکبر۔ کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بارہا یہ روایت آپ نے سنی ہے، مگر اس روایت کو مکمل طور پر سن لیں، آگے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تاثرات ہیں۔ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے رسول، ہاں صرف اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس صحابی رسول کا سٹیٹمنٹ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی نعمت جن ہستیوں کو ملی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. وہ صحابی رسول جو ایمان میں کامل و اکمل، جن کے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جن کے عمل کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا، جن کی برابری ہوئے زمین پر کوئی قوم کوئی جماعت نہیں کر سکتی. وہ صحابہ حضور کی خدمت میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. یعنی یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سارے اعمال ہونے کے باوجود، ساری نیکیاں ہونے کے باوجود، شریعت کی پابندی ہونے کے باوجود اپنے عمل کا اظہار نہیں اور نہ ہی اپنے عمل پر بھروسہ، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول سے جو سچی محبت کرتے ہیں، یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو بہت بہتر بنا دیتا ہے. جی، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں عملی انقلاب پیدا کر دیتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت جس دل میں ہو وہ نماز نہ ادا کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت جس دل میں ہو وہ شریعت کا پابند نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہ ہو. ایسا قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. وہ صحابی حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو عمل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ ہے، مگر یہ خاکساری ہے، تواضع ہے، انکساری ہے. اور عرض کرتے ہیں آگے، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں آخرت میں بھی اس کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو. اس روایت کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتوں میں آپ کو صحابہ کرام کے یہ اقوال ملیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی آگے، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم محبت کرتے ہو، قیامت کے دن بھی تم انہی کے ساتھ رہو گے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. انہی کے ساتھ رہو گے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. یہ بشارت دی. یہاں تک تو ہم نے روایتیں بار بار سنی ہیں. اب آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی نے خبر دی کہ کسی نے خبر تک، یہ روایت مطلب ہے کہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت انس کی روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا، ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس پر اتفاق رکھتے تھے کہ ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا تھا جتنا خوش ہمیں حضور کے اس کلام نے، اس بشارت نے خوش کر دیا کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں. ان سے بھی لہٰذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. صحابہ اکرام کا ان دونوں شخصیات سے محبت کا سبب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ تھا. حضرت انس کا یہ سٹیٹمنٹ، آپ کا یہ فرمان ہمارے لیے بڑی بشارت ہے. اللہ سے محبت ان صحابہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان صحابہ کو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی محبت کی یہ برکتیں کہ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہم حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر حضرت عمر سے محبت کی بنیاد بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نزدیک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند تھا، کس قدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور صحابہ خود حضرت فاروق اعظم سے کتنی محبت فرماتے تھے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ یہ چند روایتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے، بے شمار روایتیں ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر کا نام جہاں لیا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، عمر کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ اس قدر حضرت فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ ہم جتنا اپنی قسمت پہ رشک کرے ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہونے کی حیثیت سے خلفائے راشدین کی تعظیم تکریم کرتے ہیں، سارے خلفاء سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ کی تعظیم تکریم کرتے ہیں، مشاجرات صحابہ میں نہیں جاتے، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ خلفائے راشدین سے ہمیں بے پناہ محبت اس لیے کہ یہ حضور کے خلفاء ہیں، اور ان میں اللہ نے سب کو الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی، سب کو الگ الگ درجات عطا فرمائے، سب پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی خصوصی بارش فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اللہ اس کے رسول کے نام سے، فاروق اعظم کے نام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کتنی محبت تھی، اور کس قدر حضرت فاروق اعظم سے صحابہ کا تعلق تھا، اور حضرت فاروق اعظم کی شخصیت کس قدر مسلم تھی۔ میں عرض کروں گا آپ سے، آپ توجہ کریں، نزہۃ المجالس میں اس روایت کو لایا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کسرا میں ایک لشکر بھیجا۔ جب لشکر دجلہ کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی جہاز اور کشتی نہیں تھی جس کے ذریعہ پار ہوتے۔ دجلہ ایک دریا ہے، اور اس دریا پہ اہل ایمان کا یعنی صحابہ کا لشکر پہنچا۔ دجلہ کراس کر کے انہیں آگے سفر کرنا تھا۔ اب دیکھا کہ پانی دجلہ میں بھرا ہوا ہے، اور کوئی کشتی بھی نہیں تھی کنارے، کوئی جہاز بھی نہیں تھا، کوئی ایسا ظاہری طور پر اسباب بھی نہیں تھے کہ دریائے دجلہ پار کیا جا سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ عالم اسباب میں رہتے ہیں، اور عالم اسباب میں رہ کر کے ہماری آپ کی نظر اسباب پر ہوتی ہے۔ کا سمندر کو پار کرنا ہو، دریا کو پار کرنا ہو تو کشتی کا، جہاز کا سہارا ہم لوگ لیتے، اس کے بغیر تو سمندر اور دریا پار نہیں ہو سکتا۔ اب دریائے دجلہ پار کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس جماعت دریائے دجلہ کے کنارے کھڑی ہے، اسباب ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کے نزدیک ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور صحابہ کے نزدیک دین کی کتنی اہمیت تھی، اور امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم کے فرمان کی کتنی اہمیت تھی۔ اس پر غور کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا کہ دجلہ پار کرنے کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس لشکر کے امیر تھے، جرنل تھے، اور حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں شامل تھے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی بھی جماعت تھی۔ آپ دونوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے آپ آگے بڑھ کر ان دونوں نے مشورہ کیا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید،
اور صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ دریا پار تو کرنا ہے، نہ جہاز ہے نہ کشتی ہے۔ اب ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ دریا پار کرنا ہے، چاہے جیسے وہ دریا پار کرنا ہے۔ کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر دریا سے خطاب کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے خطاب فرماتے ہیں، دریا سے خطاب، توجہ کریں، دریا سے خطاب فرماتے ہیں، دریا سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے دریا، اگر تو حکم الہی سے چلتا ہے تو ہم تجھے حرمت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عدل عمر کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمیں راستہ دے دے تاکہ ہم بآسانی پار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، غور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایمانی کیفیت پر، غور کریں اللہ اور اس کے رسول پر، ان کے ایمان کی شان اور عظمت پر، حرمت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر انہیں اعتماد تھا، اس پر غور کریں۔ حضرت فاروق اعظم کی شخصیت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کس قدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو واسطہ وسیلہ بنا کر دریائے دجلہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے کتنی محبت تھی صحابہ کو، آپ غور کریں۔ ہمارے درمیان آج بے چینی بے قراری ہے، کورونا وائرس کے ذریعہ سارا عالم انسانیت حیران ہے، بڑی تعداد میں اہل ایمان بھی متاثر ہیں۔ ہندوستان میں تو اہل ایمان کے سر پہ ہی کورونا وائرس کا سارا ٹھکرا پھوڑا جا رہا ہے۔ میں اپنے اس خطاب کے ذریعہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنی نسبتوں کو مضبوط کر لیں، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طرز عمل کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر، فاروق اعظم کے عدل کا واسطہ دے کر دریائے دجلہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ راستہ دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے بات ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا یہ ممکن ہے؟ دریا پار کرنے کے لیے تو کشتی کی ضرورت ہے، دریا پار کرنے کے لیے تو جہاز کی ضرورت ہے۔ بغیر کشتی کے، بغیر جہاز کے کیسے مطلب دریا پار کیا جائے گا؟ ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ مگر وہ مضبوط ایمان والے، وہ صحابہ مضبوط نسبت والے، وہ صحابہ مضبوط کردار والے، اللہ اس کے رسول پر ان کا پورا پختہ یقین تھا، وہ صحابہ دریائے دجلہ سے جب خطاب کرتے ہیں کہ اے دریا، اگر تو حکم الہی سے چلتا ہے تو ہم تجھے حرمت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عدل عمر کا واسطہ دیتے، تو ہمیں راستہ دے دے تاکہ ہم بآسانی پار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ان دونوں باہمت جرنلوں نے، یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیتے ہیں۔ دونوں جرنلوں کو، دونوں صحابہ کو، دونوں امیروں کو دیکھا، صحابہ نے تو ان کے پیچھے جتنے صحابہ تھے سب نے اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ میں ڈالا، تو دیکھتے دیکھتے دفتن سارے صحابہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ ان کے پیچھے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالے ہوئے، جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ دریائے دجلہ میں خود بخود پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور راستہ بنتا چلا جا رہا ہے، راستہ بنتا چلا گیا، راستہ بنتا چلا گیا، راستہ بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ سارے صحابہ دریائے دجلہ کو پار کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، روایت اپنی جگہ پوری ہو گئی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دی اذانے کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شان، یہ عظمت
اہل ایمان کی رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دریائے دجلہ ان کے سامنے ایک مصیبت تھا، اسے پار کرنا تھا، اس کے بغیر وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کیا طریقہ صحابہ نے اپنایا؟ اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ضرور رہے گی، مگر واسطہ کیا دیا جا رہا ہے؟ دریا میں جو راستہ بنا ہے، راستہ بنانے والا اللہ ہی ہے۔ سلامتی کے ساتھ صحابہ اللہ کی مدد و نصرت کے سبب دریا سے پار نکل پڑے۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے یعنی جو گھوڑے دریا میں ڈالے گئے تھے، گھوڑوں کے کھر تک پانی نہ آ پایا تھا۔ اللہ اکبر! دریا تو بھرا ہوا تھا، لیکن راوی کیا بیان کرتا ہے کہ دریا راستہ ایسا دینے والا بن گیا کہ گھوڑوں کے کھر تک پانی نہ آ پایا تھا۔ میں توجہ دلا رہا ہوں کہ راستہ دریا میں اللہ ہی عطا کرتا ہے، سلامتی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کے باعث سے صحابہ دریائے دجلہ پار کر کے اس کنارے پہنچے، مگر دریائے دجلہ کو راستہ دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ وسیلہ پیش کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا یہ واسطہ پیش کیا گیا تو دریا نے راستہ دے دیا۔ اسی لیے ہم بہت زور دے کر کے کہتے ہیں کہ اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب بندوں کے واسطے اور وسیلے سے مانگا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ کے محبوب بندوں کے واسطہ وسیلے سے کیا کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت خالد ابن ولید اور یہ بڑے بڑے صحابہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں مسلسل، یہ تو مثال قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کے واسطے وسیلے سے اللہ دعا قبول کرے، دریا سے راستہ مل جائے، دریا سے ہم پار ہو جائیں، صحابہ بسلامتی کنارے لگ جائیں۔ کیا رب تبارک و تعالی ہمیں واسطہ اور وسیلہ سے دعا کرنے کے بعد کورونا وائرس سے نجات نہیں عطا فرمائے گا؟ ہاں، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خرابی آئی مسلمانوں میں، یہ بیماری آئی مسلمانوں میں جب سے اہل ایمان کا ایک بڑا طبقہ واسطہ وسیلہ کی عظمتوں سے دور ہو گیا، دعاؤں کی تاثیر ختم ہو گئی۔ میں نے اس سے پہلے کے خطاب میں بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول فرماتا ہے، اس کا فضل ہے، اور اگر رد فرما دے تو اس کا عدل ہے۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ واسطہ اور وسیلے سے کی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص خود صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے تو دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ ہیں، سیف اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ اور صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ ان صحابہ نے حضور کے واسطے سے دعا کی، حضرت فاروق اعظم کے عدل کا واسطہ پیش کیا، دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وسیلہ خدا نہیں ہے، وسیلہ معبود نہیں ہے، وسیلہ الہ نہیں ہے، وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا خود فرمان ہے۔ تو ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، حضرت فاروق اعظم کی شخصیت کس قدر ہمہ جہت شخصیت ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ملک میں اپنا ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا، اور اس لشکر کا افسر اور امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ حضرت ساریہ اپنا لشکر لے کر کے اس ملک میں گئے اور کافروں سے جہاد کرنے لگے۔ ادھر مدینہ منورہ میں ایک روز خطبہ دیتے ہوئے، خطبہ ارشاد فرما رہے حضرت عمر، خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر نے آواز دی، خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر مدینہ منورہ میں آواز دیتے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ ہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔
کیا کلمات تھے حضرت فاروق اعظم کے؟ خطبہ دے رہے ہیں، اب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں خطاب کرتے کرتے اپنے خطاب سے بالکل irrelevant بات کر دوں، غیر متعلق گفتگو شروع کر دوں، تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے نا۔ صحابہ اکرام بھی متوجہ ہو گئے کہ حضرت فاروق اعظم خطاب فرما رہے، خطاب کرتے کرتے یہ حضرت ساریہ کو کیوں آواز دے رہے ہیں؟ حضرت ساریہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم کیوں آواز دے رہے ہیں؟ اور کیا آواز دے رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ ہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ ہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو، یہ آواز دے رہے تھے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ خطبے کے اندر یہ بے جوڑ بات کیسی ہے، یہ غیر متعلق بات کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر، ساریہ تو یہاں سے دور کسی ملک میں لڑ رہے، پھر یہاں سے آواز دینے کا کیا معنی؟ مطلب توجہ کریں، تھوڑے دنوں کے بعد میدان جہاد سے ایک قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو رہا تھا۔ ایک روایت میں کہ حضرت ساریہ کفار سے مقابلہ کر کے واپس مدینہ منورہ لوٹے، پوری فوج واپس آئی، یا بعض صحابہ واپس آئے کافروں سے جنگ لڑ کے، تو آپ نے یعنی جو گروہ واپس آیا تھا اس گروہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر ہم کو غلبہ عطا فرمایا، یعنی ہم اس جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پورا لشکر جو جنگ میں تھا اس نے اور حضرت ساریہ نے خود یہ بیان دیا کہ ہمیں ایک غیبی آواز سنائی دی، ہم تو میدان جنگ میں تھے، ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے مدینہ منورہ سے، ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ رہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ یہ غیبی آواز ہم نے جب سنی تو ہم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور پہاڑ کو پیچھے رکھ کر ہم نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا اور پھر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو دشمن شکست کھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ روایت اپنی جگہ پوری ہو گئی۔ بار بار آپ علماء سے بھی یہ روایت سنتے ہوں گے۔ میں توجہ چاہوں گا حضرت فاروق اعظم کی شخصیت پر اور حضرت فاروق اعظم کی روحانیت پر آپ غور کریں۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت عمر مدینہ منورہ میں وہ بھی خطبہ ارشاد فرما رہے، تو حضرت عمر نے حضرت ساریہ کو کیسے دیکھ لیا، حضرت ساریہ تک آواز کیسے پہنچائی؟ 2020 میں یہ بات ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ یہ دور موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہم اپنی بات کو، اپنی آواز کو، اپنی شکل و صورت کو انٹرنیٹ کے ذریعہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ہمیں کوئی تعامل نہیں ہے، اس پر ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے، یہ سارا کچھ انسان کا بنایا ہوا ہے، مگر یہ حضرت عمر کی شخصیت ہے جن پر اللہ کے رسول کا خصوصی کرم تھا، اللہ اور اس کے رسول کا خصوصی انعام تھا۔ حضرت عمر کی روحانیت کتنی مضبوط تھی آپ دیکھ لیں۔ حضرت ساریہ کو جنگ لڑتا ہوا دیکھنا، پھر یہاں سے حضرت ساریہ کی مدد کرنا، مدد نہ ہوئی مدد کرنا، یہ حضرت فاروق اعظم کی روحانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جو حضرت ساریہ کی مدد فرمائی، حقیقی معنی یہ ہے کہ مدد اللہ نے کی، حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حضرت فاروق اعظم کے توسط سے ہے، حضرت فاروق اعظم کے وسیلے سے ہے۔ بات صرف اتنی سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ روایت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی مضبوط روحانیت تھی حضرت فاروق اعظم کی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی روایت نزہۃ المجالس میں نقل کی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک خواب دیکھا، یعنی وہ دور خلافت حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خواب دیکھا،
کہ مسجد نبوی میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت علی بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی دیوار سے پشت انور لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت کھجور کا ایک طباق لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ طباق رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی، اور باقی کھجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھ کھل گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ زبان پر وہی کھجور کا ذائقہ اور شیرینی مٹھاس پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کھجور خواب میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو عنایت فرمایا، اس کی مٹھاس، اس کا میٹھا پن، اس کی شیرینی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا تو میں اپنی زبان پر، اپنے منہ میں اس مٹھاس کو محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک صبح کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، فوراً آپ مسجد میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جماعت میں شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، جس طرح علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رات کو خواب میں حضور کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت بھی کھجور کا ایک طباق لے کر آ گئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ طباق سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دے دی، اور باقی سب کھجوریں دوسرے نمازیوں میں بانٹ دی۔ دوسرے نمازیوں میں بانٹنے کا آپ نے حکم فرما دیا۔ آپ غور کریں اور توجہ کریں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اے امیر المومنین، ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے۔ آپ نے مجھے ایک ہی کھجور دیا، ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے تو کیا بات تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت عمر کے جواب کو سن کر کے حضرت عمر کی روحانیت پر اور حضرت عمر کے تعلق بالرسول پر قربان جائیے۔ حضرت علی حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، مجھے آپ نے ایک ہی کھجور دی ہے، ایک اور کھجور مجھے دے دیتے تو کیا بات ہوتی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے فاروق اعظم حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ، اگر رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو دوسری کھجور عنایت فرماتے تو اس وقت میں بھی، یعنی اس وقت میں بھی آپ کو دوسری کھجور دے دیتا، جب سرکار نے نہ دی تو میں کیسے دے دیتا؟ اللہ اکبر۔ خواب تو حضرت علی نے دیکھا تھا، حضرت عمر کو اس کی کیسے خبر ہو گئی؟ خواب میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو ایک کھجور دی تھی، حضرت عمر کو اس کی کیسے خبر ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حضرت فاروق اعظم حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی، بندے پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، بندے پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، بندے پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔
یہ حضرت فاروق اعظم کی روحانیت ہے، یہ حضرت فاروق اعظم کا مقام اور یہ حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ ہے۔ اس پر غور کریں، توجہ کریں۔ ایسی بے شمار روایتیں ہیں، میں کتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت فاروق اعظم کی سادگی، حضرت فاروق اعظم کا اخلاص، حضرت فاروق اعظم کی انکساری، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو غلبہ عطا فرمایا، تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہے۔ میں آپ سے اخیر میں ایک روایت سنانا چاہوں گا، اور یہ روایت بڑی اہمیت کی حامل و مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں، ان میں مختلف ایسے واقعات ہیں جن واقعات کی وجہ سے ہمارے وہ واقعات پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کس قدر حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں خلافت علی منہاج النبوہ کا خیال رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم نے حقوق العباد کیسے ادا فرمائے، اللہ کے بندوں کی کیسی خدمت کی، انسانیت کی کیسی خدمت کی، غربا یتامہ مساکین کی کیسی خدمت کی، کیسے خیال رکھا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت فاروق اعظم خلافت کے مختلف امور انجام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑی ذمہ داری حضرت فاروق اعظم کی۔ حضرت فاروق اعظم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے وقت اپنے ساتھ اپنے ایک خادم یا غلام کو لے کر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتے تھے، مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں گھومتے تھے، یہ جاننے دیکھنے کے لیے کہ مدینہ منورہ کا کیا حال ہے، مدینہ منورہ میں رہنے بسنے والوں کا کیا حال ہے، وقت کا خلیفہ امت کا، ملت کا کس قدر خیال رکھ رہا ہے۔ آج کل کے جو عمراء ہیں، آج کل کے جو آیان سلطنت ہیں، آیان حکومت ہیں، ارباب اقتدار ہیں، بالخصوص اہل ایمان وہ توجہ کریں جنہیں قائد بننے کا، لیڈر بننے کا شوق ذوق ہوتا ہے، وہ توجہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم رات کے وقت نکل پڑے اور گشت فرما رہے مدینہ منورہ میں۔ ایک مکان کو بغور دیکھا حضرت فاروق اعظم نے کہ وہاں دھندلی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم قریب پہنچے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم نے دیکھا کہ اس مکان سے روشنی، ہلکی سی روشنی نکل رہی ہے، میرے خیال میں صاحب خانہ ابھی بیدار ہے۔ یعنی اس مکان میں روشنی نظر آ رہی ہے، لائٹ نظر آ رہی ہے، لائٹ تو اس دور کی ہے لیکن ایک چراغ اس وقت جلتے تھے، لگتا ہے کہ صاحب خانہ بیدار ہے۔ آپ کے خادم نے کہا کہ ہاں حضور ایسا ہی ہے، سنیے تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ قریب گئے تو دیکھا کہ بچوں کے رونے کی واقعی آواز آ رہی تھی، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خاموشی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم اور آپ کے خادم اس آواز کو سنتے رہے، ہماتن گوش ہو کر کے بچے جو اپنی ماں سے گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کو سماعت کیا۔ ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ اللہ اکبر، آدھی رات کا وقت گزر گیا ہے، اب تک کھانا نہیں بنا ہے، ہم نے اب تک کھانا نہیں کھایا، کب سے آپ کھانا بنا رہی ہو؟ دوسرے بچے نے کہا کہ امی یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرے بچے نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتا ہے یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں اپنے بچوں کی ان باتوں کو سن کر
کہتی ہے کہ میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو، خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بچے اپنے ماں سے کھانے کا مطالبہ کر رہے، خالی ہنڈیا پانی جس میں تھا وہ چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، ماں بچوں کو تسلی دے رہی ہے، حالانکہ اس ہنڈیا میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن تسلی دینے کے لیے کسی طرح سے رات گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ لاک ڈاؤن ہوا ہے، سوشل ڈسٹنس مینٹین کیا جا رہا ہے، کورونا وائرس کے سبب غربا، یتامہ، مساکین 2020 میں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان حال ہے، مزدور طبقہ پریشان ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اللہ کے بندے پریشان ہیں۔ بے شمار جگہوں پر خدمت خلق کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تک اناج پہنچایا جا سکے، راشن پہنچایا جا سکے، اشیاء خرد و نوش پہنچائے جا سکیں۔ میں اہل خیر حضرات سے توجہ کا طالب ہوں کہ فاروق اعظم کے دور کے واقعے کو میں جو بیان کر رہا ہوں وہ آپ اپنے پیش نظر رکھیں۔ ایسے ہی کم و بیش واقعات میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، غربت، افلاس، تنگ دستی، غریبی، کاروبار کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ماں اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہے۔ یہ ساری گفتگو حضرت فاروق اعظم سن رہے تھے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ چہرے پر آپ نے نقاب لگایا ہوا تھا، نقاب، چہرے پہ ایسے کپڑا ڈالا ہوا تھا تاکہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکے۔ دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، ماں نے، بچوں کی ماں نے دروازہ کھولا۔ ایک اجنبی نقاب پوش، چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا، دیکھ نہیں پائے، اجنبی نقاب پوش کو دیکھ کر وہ ماں، بچوں کی وہ خاتون گھبرا گئی اور بولی کہ تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، حضرت فاروق اعظم نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، عمر ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ بہن، میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی، میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ وہ عورت بولی کہ بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کرو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا کیا فائدہ، اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ یعنی اجنبی سمجھ کر کے وہ گفتگو کر رہی ہے خاتون۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بہن تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو، اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو، تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو، اپنا ہمدرد سمجھو، اپنا سمجھو، سمجھ کر کے اپنا قصہ سناؤ۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں غریب ہوں، غم زدہ ہوں اور حیران ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخموں، دل کے ٹاکوں کو نہ ادھیڑو، نہ اکھیڑو، میں تو پریشان ہوں، میرے زخموں کو نہ کرے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بہن میری التجا پر تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، کیوں تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، اپنا بھائی سمجھ کر کے مجھے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت حضرت فاروق اعظم سے عرض کرتی ہے، حضرت فاروق اعظم نقاب لگائے ہوئے، تعارف نہیں کرائے، نقاب لگائے ہوئے، عورت عرض کرتی ہے اچھا سنو، مجھے امیر المومنین حضرت عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی، 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ سے ہیں، بھوکے ہیں،
آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب سے ہنڈیا کو یعنی ہانڈی کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہانڈی میں بجز پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم بچوں کی بھوک کا کہیں سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم غمزدہ آواز میں عرض کرتے ہیں کہ بہن، لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک یعنی حضرت عمر تک اپنی بات اور اپنی حالات نہیں پہنچائے؟ حضرت عمر کو تم نے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ عمر کو کیا پتا کہ تمہاری یہ خبر ہے؟ وہ عورت بولی کہ واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو، اور اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبرگیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ وہ بڑی بھرائی ہوئی آواز میں، درد بھری آواز میں حضرت عمر سے اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ آخر میں اس نے کہا کہ اگر میری خبرگیری نہ لی گئی تو قیامت کے دن میں حضرت عمر کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ حضرت عمر یہ بات سن کر رونے لگے، فوراً مکان سے باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری، آٹے کا تھیلا اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور آٹے کی بوری، آٹے کا تھیلا پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کے فرمائے الحمدللہ آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے خادم نے عرض کیا کہ حضور میں نے عرض کی تھی کہ میں بوری اٹھاتا ہوں مگر آپ نے میری عرضی قبول نہیں فرمائی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی یہ بوری مجھے اٹھانے دو، میں اسے اٹھانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے خادم کو نصیحت فرمائی۔ عورت یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان کہ یہ اجنبی شخص ہے کون جو اس قدر اپنے اندر درد رکھتا ہو، آخرت کی اتنی فکر ہو، اپنے خادم سے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے یہ بوری اٹھانے دو، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، میرے اعمال کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بوری مجھے اٹھانے دو۔ اللہ اکبر، کون ہے یہ شخص؟ وہ عورت حیران و پریشان تھی، اور حیران و پریشان ہو کر کے عرض کرتی ہے کہ خدا تم پر ہزار برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ خجلت انسان ہو، میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق پریشانی میں ڈال دیا۔ حضرت فاروق اعظم ان باتوں کو سن کر کے فرماتے ہیں کہ رہنے دیجئے، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندا، خود ہی آگ لگائی۔ ساتھی کا بیان ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم کے خادم کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک ماری، اور اس قدر چولہے میں پھونک لگا رہے تھے کہ آپ کی داڑھی سے دھواں نکلنے لگا۔ روٹیاں بھی خود ہی آپ نے بنائے، اللہ اکبر، خود ہی آپ نے ان روٹیوں کو پکایا اور پھر ان بچوں کو کھلایا، اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلایا، خوش طبعی کی باتیں کر کے ہنسایا، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے انہیں میں ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں حضرت فاروق اعظم ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے فرما رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا یہ سلوک، رحمت اور آپ کی محبت اور رافت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی کہ اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا، ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا، تم نے تو کمال کر دیا، ہم غریبوں کو، بے سہاروں کو خوش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم اس عورت سے کہتے کیا واقعی تم مجھ پر خوش ہو گئے ہو؟ اے بہن بتاؤ، کیا آپ واقعی خوش ہو گئی ہو؟ وہ عورت بولی کہ خدا گواہ،
کہ میں تم پر بڑی خوش ہوں، آپ سے بہت خوش ہوں۔ حضرت فاروق اعظم پھر عرض کرتے ہیں تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دے۔ ابھی بتاتے نہیں ہیں کہ میں عمر ہوں۔ اس خاتون سے حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں کہ اے بہن، اگر آپ خوش ہو گئی ہو تو میری خاطر عمر کی غلطی کو معاف کر دیں، عمر کے قصور کو معاف کر دیں۔ اے بہن، کل قیامت کے دن عمر کی شکایت کملی والے آقا سے نہ کرنا۔ توجہ کریں، وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر المومنین، خلیفہ راشد حضرت عمر، حضرت فاروق اعظم کی یہ پرسنالٹی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دیں، اور قیامت کے دن حضور سے عمر کی شکایت نہ کرنا۔ بھرائی ہوئی آواز میں حضرت فاروق اعظم اس خاتون سے گزارش کر رہے ہیں۔ وہ عورت بولی کہ مگر تمہیں امیر المومنین کی اتنی پاسداری کیوں؟ اے نقاب پوش، اے بھائی، تمہیں امیر المومنین کا اتنا خیال کیوں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تم پہلے اسے معاف کر دو، پھر میں اس پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ پہلے تم معاف تو کر دو حضرت عمر کو، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں عمر کا اتنا کیوں پاسدار ہوں۔ وہ عورت بولی کہ اچھا، تو میں نے تمہاری خاطر عمر کو معاف کر دیا، مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بٹھائے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ دعا ضرور کروں گی کہ عمر کو خدا مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں مسند خلافت پہ بٹھائے۔ حضرت فاروق اعظم سے ہی وہ عورت کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم اس عورت سے کہتے ہیں بہن سنو، تمہاری یہ دعا بھی بیکار نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تمہاری یہ دعا بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ وہ عورت بولی کیسے؟ حضرت فاروق اعظم اپنے منہ سے نقاب ہٹاتے ہوئے اس عورت سے کہتے ہیں کہ بہن ادھر دیکھو۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت حیران اور ششدر رہ کر حضرت امیر المومنین کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے امیر المومنین خود۔ اللہ اکبر۔ اے امیر المومنین آپ، اے امیر المومنین آپ نے یہ کام کیا؟ وہ عورت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ شان و عظمت کو کنز العمال میں بیان کیا گیا، حکایت الصحابہ میں بیان کیا گیا، اور بھی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ یہ شان، یہ عظمت حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ کس قدر حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مزدوروں کا، بیواؤں کا خیال رکھا۔ اس روایت کو سننے کے بعد ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا فرمایا ہے۔ ان روایات کے بیان کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کی وجہ سے بیان میں تھوڑا سا میں نے بیان کو اپنے بڑھا کر کے، ٹائم تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم کے انتقال پر پورا مدینہ منورہ عجیب و غریب غم کی کیفیت میں تھا۔ سارے صحابہ کی آنکھیں نم تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس موقع پر دیکھا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ کا بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے حضرت فاروق اعظم کے وصال پر۔ اللہ اکبر۔ خواہش ظاہر کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میرے انتقال پر، میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات طویل ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے، آپ کی خواہش تھی، آپ نے بار بار کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے قبر کی جگہ حضور کے پہلو میں مل جائے۔ انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے بھی آپ بار بار ام المومنین سے عرض کرتے تھے۔ شہادت کے بعد آپ کا یہ پیغام ام المومنین تک پہنچایا گیا۔ ام المومنین آپ دیدہ ہوئی اور کہا کہ اس میں کوئی تعامل نہیں ہے، چونکہ وہ دار عائشہ ہے، ام المومنین کا گھر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے ام المومنین اجازت دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
اب آپ غور کریں کہ زندگی بھر حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں حضور کے ساتھ رہے، وصال کے بعد بھی، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے پہلو میں ان دونوں ہستیوں کو جگہ عطا فرمائی۔ وہ گنبد خضرا جو حضور کا گنبد ہے، وہی گنبد خضرا گنبد صدیق اکبر بھی ہے، گنبد فاروق اعظم بھی ہے۔ ہم اہل سنت حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، امام حسن، امام حسین سے، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور سارے صحابہ سے محبت کرنا، سارے صحابہ کی تعظیم کرنا، سب کی عزت کرنا، اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارکہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارکہ کی صدقے و طفیل میں سرکار فاروق اعظم کے وسیلے سے مولا ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما، مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما، مولا جانے انجانے میں ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ان خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضرت فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو حضرت فاروق اعظم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات سے فیضیاب فرما۔ حضرت فاروق اعظم کے صدقے و طفیل میں مولا پورے عالم انسانیت کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔